یہ باپا جانی جو ہے ان کا کچھ سال پہلے پیشاب بند ہو گیا تھا, آغا خان میں آپریشن ہوا ہے, کیوں نہیں لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جنہوں نے سمندر روکا ہوا ہے, تو ان کا رکا ہوا پیشاب بحال کر دیں. گلاں کہانیاں, نو مولود بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ختنہ کر دے, کوئی وظیفہ پڑھ کے یا کوئی نگاہ مار کے. یہ کسی بزرگان دین کی ہڈی توڑتے ہیں, وہ اپنی ہڈی جوڑ کے بتا دیں نگاہ مار کے, باقی سارے کام یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ان کی جب جوتی ٹوٹتی ہے, ویسے تو یہ نہیں لے لیتے ہیں, گانٹھی تو ہم نے ہوتی ہے, کبھی انہوں نے نگاہ مار کے جوتی گانٹھی ہے اپنی. بچوں کی کتابیں نگاہ مار کے یہ جلد کرتے ہیں, جلد ساز کو دے کے آتے ہیں. میں دیکھیں آج یہ مرزا جیل میں کہتا ہے کہ تم کہتے ہو عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے سامنے سمندر کو روک لینا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں. ادھر ہزاروں میل کی مسافت پر ملکہ بلقیس کا تخت ہے, ہزاروں من وزن اس تخت کا ہے, تو حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا سکتے ہیں, تو حضرت عبداللہ شاہ غازی وہ یقیناً سمندر کو بھی روک سکتے ہیں. اس سلسلہ میں سب سے پہلے میں اس مرزا جیلمی کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں, اللہ کے فضل سے قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتا ہے. اللہ کے بندے قسم کھا لے کسی بے اولاد کے واسطے, یقیناً اللہ اس کی گود بھی ہری کر سکتا ہے. اللہ کے ولی کسی کی تقدیر کو بدلنے کے واسطے دعا کرے, اللہ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. تو وہاں حضرت آصف بن برخیہ کے واسطے تخت لانا مشکل نہیں, تو عبداللہ شاہ غازی کے واسطے سمندر کو روکنا کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے مردے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے واسطے سرزمین لاہور پر بیٹھ کر کعبہ دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ سنیے, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ولی, کوئی ابدال فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک فرمانے لگے, ثم قد یرد الیہ التکوین فیکون جمیع ما یحتاج الیہ باذن اللہ. جب ولی غوث قطب ابدال فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کو کلمہ کن عطا کرتا ہے. وہ جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں ہو جا تو یقیناً ہو جاتا ہے. جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں کے اندر فرمایا, اتعنی تو میری اطاعت کر, اجعلو کا اے میرے بندے میں تمہیں ایسا بنا دوں گا, تقول للشیء کن فیکون, کہ جب تو کسی چیز کے بارے میں کہے گا کن ہو جا, فیکون پس وہ ہو جائے گا. تو اللہ کے ان ولیوں نے ساری زندگی رب کو یاد کیا, جس طرح حضرت آدم نے اللہ کو یاد کیا, جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں یاد کیا, حضرت یونس نے شکم ماہی میں یاد کیا. اور پھر جب یہ اللہ کے ولی مقام قطبیت پہ, مقام وصیت پہ, مقام ولایت پر فائز ہوئے, تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے واسطے سمندر کو روکنا مشکل نہ رہا. جو ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے واسطے لاہور میں بیٹھ کر کعبہ شریف دکھانا مشکل نہ رہا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے مردوں کو زندہ کرنا مشکل نہ رہا. یہ طاقتیں ان کی ذاتی نہیں عطائی ہے, جو اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے.